أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صدق الله العظيم. أفمن كان على بينة من ربه. اس آیت مبارکہ میں صداقت قرآن، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. فرمایا کہ اس پر دو شاہد موجود ہیں، ذرا ان پر بھی غور و فکر کرو. اور یہ دونوں شاہد کا جو تعلق ہے، اس کے قرآن کے اوپر جو شاہد ہیں، جو گواہ ہیں، ان دو گواہوں کا تعلق ایسے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ جو انتہائی مسلمہ ہے. دیکھیں، قرآن کریم نازل ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، ابتداءً نازل ہونا شروع جو ہوا وہ مکہ مکرمہ میں، اور یہاں کی جو آبادی یا پاپولیشن، یہ عربی دانی کے اندر، زبان کے اندر مہارت تامہ رکھتے ہیں، اور اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ یاد رکھیں کسی زبان کا جو ماہر ہوتا ہے نا، جو ماہر ترین وہ بندہ، وہ اس زبان کا شاعر بنتا ہے. ان کا بچہ شعر گوئی کے اندر ماہر ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں عرب، اور باقیوں کو کہتے ہیں غیر عرب کو عجم کہتے ہیں. غیر عرب نہیں کہتے، عجم کہتے ہیں. عجم مطلب ہوتا ہے گونگا، عرب کا مطلب قادر الکلام. اپنے آپ کو قادر الکلام، اور بات بھی ٹھیک تھی، یہ لوگ کلام پر اتنے قادر ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ان کا شعر کہہ سکتا ہے. اور پھر بڑے بڑے شعراء ان کے اندر موجود ہیں. تو قرآن کریم کا ایک شاہد بتلایا خود ایسا ہے جو خود قرآن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی قرآن کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت. قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، قرآن کریم کا حسن نظم. پھر قرآن کریم کا فصاحت و بلاغت یہ ہوا کرتی ہے نا کہ پھر الفاظ بھی تھوڑے ہوں نا، معانی بھی بہت زیادہ ہوں. ایک حسن نظم بھی پایا جائے، الفاظ کا چناؤ بڑا اعلیٰ معیار کیا ہو، اور الفاظ مختصر، معانی بہت زیادہ. اور پھر یہ دنیا آج دیکھ رہی ہے، آج تک دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ مفسرین قرآن کریم کے جو ہیں وہ ہر دور کے اندر کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ہر دور کے اندر. اور پھر مختلف انداز سے قرآن کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں، مختلف انداز سے. جو بھی شعبہ اٹھا لیں، اس شعبے کے اندر جو بندہ کام کرنے والا اس اینگل سے قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو قرآن کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ پاتا ہے. خود ہے قرآن کی. اب ان لوگوں کے لیے یہ دلیل ہے کیونکہ یہ کلام کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں نا، تو قرآن کریم کا جو فصیح و بلیغ ہونا ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں اسے. اور پھر دوسرا شاہد اس کے اوپر فرمایا کہ قرآن سے پہلے تورات ہیں،
اور تورات جو ہے قرآن کریم کی مصدق ہے. تورات کے اندر قرآن کریم سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے متعلق وہ اتنی زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے نا. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کچھ بیان کیا گیا، وہ خود علماء تورات بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوگا اور یہ قرآن اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا کلام ہوگا، تورات کے اندر بیان کیا گیا. اور پھر حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی بھی تفصیل بیان کی گئی تورات کے اندر. جو تورات کے علماء ہیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو دیکھ کر، صرف شکل سے دیکھ کر، شکل کو چھوڑیں ان کے پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر ہیں جی وہ اونٹ چراتے ہوئے باہر میدان میں، ابھی ان کی نوجوانی کا دور ہے اور ابھی تک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، وہ دور ہے، وہ اونٹ چرا رہے ہیں. ایک یہودی نے، یہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے کسی جگہ پر، یہودی نے ان کے قدموں کو دیکھا، دیکھتا رہا، عالم تھا، دیکھتا رہا، پھر اٹھایا انہیں، اٹھا کر کہا کہ اس کاغذ کے اوپر ایک امان لکھی کہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ اپنا جو بھی دستخط کر لیں، کوئی نشان ثبت کر دیں، امان، مجھے امان دے دیں. یہ حیران ہوئے، میں تمہیں امان دے دوں؟ کہ جی بس آپ کر دیں بھائی، امان دے دیں. دے دی، ٹھیک ہے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے تو وہاں پر اس یہودی نے وہ امان نامہ دکھایا، جی آپ مجھے امان دے چکے ہیں. جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا کہ ایسا دور آنے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہیں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہوں گے، تو میں نے آپ کو آپ کے قدموں سے پہچانا کہ آپ وہ ہیں. اس حد تک اتنی تفصیل جو ہے وہ تورات کے اندر موجود ہے. تو اس لیے بطور خاص ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ خود اس قرآن کے اوپر کیا ہے، شاہد ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو یہودی کیوں اعتراض کرتے ہیں اور قریش مکہ کیوں اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، جبکہ وہ خود اس چیز کو دیکھتے ہیں. عاجز ہے اس قرآن کریم کا کوئی مثل، ایک صورت اس کی مثل لانے پر عاجز ہیں. وہ جب عاجز ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے؟ مانتے بھی ہیں، اقرار کیوں نہیں کرتے؟ دل مانتے تھے ان کے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. جی اور پھر بڑی خوبصورت انداز سے قرآن کریم نے ایک بات سمجھا دی. اس بات کو سمجھیے گا اور اپنے دماغوں میں بٹھائیے گا اس بات کو جو ابھی کرنے لگا ہوں، تاکہ بہت سے جو فتنہ پرور لوگ ہیں نا وہ فتنے پھیلا رہے ہیں. وہ جی اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اچھے اچھے کام کرتے رہو، جنت میں چلے جاؤ گے. قرآن کہتا نہیں، جب تک اس قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے. تو قرآن پر ایمان لانا یہ مستلزم ہے اس بات کو، جب صاحب قرآن پر ایمان ہوگا تو قرآن پر ایمان ہوگا. تو جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں ہوگا، فرمایا سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے جو اس کا اقرار نہیں کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ مسلم شریف کی روایت کا ترجمہ سنا رہا ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس تک یہ بات یعنی جس تک میری نبوت پہنچ گئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر جو دین میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا اس دین پر اس نے ایمان نہ لایا، وہ ضرور جہنم میں جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر فرمایا چونکہ یہ آسمانی کتابیں رکھنے کے دعوے دار ہیں نا یہ لوگ، تو بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا. تو پھر وہ لوگ کیوں قرآن کریم کی غلط تشریح کرتے ہیں؟ جی چلو جی بس آخرت اللہ پر ایمان ہو جائے، آخرت پر ایمان ہو جائے تو بس جنت میں چلے جائیں گے. تو یہاں بطور خاص فرما دیا قرآن پر ایمان لانا ضروری، نہیں لاؤ گے ایمان تو پھر جہنم کے مستحق ہیں. ترجمہ سنیے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے. بینہ
دلیل یہاں مراد بینہ سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی کہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جس کے پاس قرآن ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کو ہو زمین قرآن کی دروازے، اس قرآن کے ساتھ ملا ہوا ہے شاہدن، ایک گواہ، من ہو جو اسی قرآن میں سے ہے، یعنی کہ قرآن کریم کا خود اپنا فصیح و بلیغ ہونا، قرآن کریم کا معجز ہونا، یہ اس کا گواہ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی شاہد ہے، امام و رحمہ، اس کتاب موسیٰ کی صفت بیان کر دی کہ وہ پیشوا بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اپنے دور کے اندر اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے وہ امام بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب کا کسی قوم کے اندر، امت کے اندر موجود ہونا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، صرف ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ رحمت صرف اور صرف ہمارے پاس موجود ہے، اس رحمت سے کیا ہونا چاہیے؟ استفادہ کرنا چاہیے۔ اور وہ استفادے کا طریقہ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جب مکان بن جائے تو ایک ختم شریف پڑھ لیں، یا کوئی ہے جی کوئی فوت ہو جائے تو پھر ختم شریف پڑھ لی جائے، اتنا ہی۔ اس کا میں انکار نہیں کر رہا، قرآن کریم گھروں کے اندر تلاوت کی جائے، برکت تو ضرور ہے نا، اس سے تو انکار کا نہیں، برکت ہی برکت ہے، وہ صرف قرآن کریم کہیں موجود ہوتا ہے تب برکت ہی برکت ہے۔ لیکن قرآن کریم برکت ہونا کسی چیز کی ایک الگ چیز ہے، لیکن مقصد یہ تو نہیں ہے نا صرف اس کا۔ تو اس رحمت سے مستفاد ہونے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس رحمت کو جو ہے کچھ پڑھیں بھی تو صحیح، پھر اس سے کچھ سمجھیں اس کے اندر ہے کیا، کچھ نہ کچھ تو پھر ہم اختیار کرنے پر ہم مجبور ہو ہی جائیں گے، شرم آ ہی جائے گی، پھر کچھ نہ کچھ اس پر عمل کر ہی لیا جائے۔ جی اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کون لوگ؟ حضرات صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو کوئی بھی انکار کرے گا اس قرآن کا، من الحزاب جماعتوں میں سے، یہود و نصارہ، سابئین ہیں جی، سابی، اور جو کوئی بھی جتنی جماعتیں موجود ہیں، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، آگ یعنی جہنم اس کی جائے موعود ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، یہ وعدہ ہے اس کے ساتھ۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے مخاطب، یعنی جو بھی قرآن کریم کا مخاطب ہے، اے مخاطب تو اس قرآن کی طرف سے شک میں نہ پڑھ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، نہ، یقین رکھیے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی، اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں رکھتی۔ تو یہ ہر دور کے اندر غالب اکثریت جو ہے وہ قرآن کی منکر ہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔